السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بطور خاص 3 آدمیوں کی کہانی ہے۔ ایک بادشاہ ہے، ایک اس کا غلام ہے، نوکر ہے، اور ایک نوکر کی بیوی ہے۔ ان 3 آدمیوں کی بطور خاص یہ کہانی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا ہوتا ہے، اور اس کا جو غلام ہے، اس کا جو نوکر ہے، اس کا مکان بھی بادشاہ کے محل کے برابر میں ہی ہوتا ہے۔ وہاں پر اس کے نوکر کی خوبصورت بیوی اپنی چھت پر کپڑے سکھا رہی ہوتی ہے۔ جب بادشاہ اپنی چھت پر ٹہل رہا ہے، برابر میں اس کے غلام کی وہ خوبصورت بیوی اپنے کپڑے سکھا رہی ہے اور وہاں پر وہ موجود ہے، تو بادشاہ کی نظر اس کی بیوی پر پڑ جاتی ہے اور اس کی خوبصورتی اس بادشاہ کے دل میں گھر کر جاتی ہے، اور وہ یہ ترکیبیں سوچنے لگتا ہے کہ کس طریقے سے میں اس کے گھر پہنچ جاؤں اور اس کو میں اپنے استعمال میں لے کر کے آ جاؤں۔ اس کی ترکیب ذہن میں یہ آتی ہے کہ ایک خط وہ اپنے نوکر کو اگلے دن دیتا ہے، اپنے اس غلام کو، اپنے اس خادم کو ایک خط دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تمہیں کل صبح فلاں ملک کے بادشاہ کے پاس یہ خط لے کر کے جانا ہے۔ وہ خط اس کو تھما دیتا ہے اور اس کو دے دیتا ہے۔ وہ خط لے کر کے گھر چلا جاتا ہے اور صبح جیسے ہی ہوتی ہے خط لے کر کے اپنی منزل مقصود کی طرف رواں اور دواں ہو جاتا ہے۔ جب بادشاہ محسوس کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس کا خادم اب گھر میں نہیں ہے اور وہ گھر سے نکل چکا ہے، تو وہ اپنے خادم کے، اپنے نوکر کے گھر پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد اس کی بیوی پر اپنی جس نظریے، جس آئیڈیالوجی سے وہ وہاں گیا تھا، اس طرح کی نظریں ڈالنے لگتا ہے۔ اس کی بیوی سمجھ جاتی ہے کہ یہ غلط ارادے سے بادشاہ آیا ہے۔ سمجھنے کے بعد میں وہ اس کو کہتی ہے، جا پناہ، ویسے تو آپ بادشاہ ہیں، میں آپ کو منع نہیں کر سکتی ہوں، لیکن آپ ایک ایسے پیالے میں پانی پینے آئے ہیں جس پیالے میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ جو کتا آپ کا جس پیالے میں پانی پی کے جا چکا ہے اور اس کا استعمال شدہ ہو چکا ہے، اس پیالے میں آپ پانی پینے آئے ہیں، یعنی میں تو آپ کے نوکر کی بھی بیوی ہوں، مجھے آپ کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کا دل میرے اوپر کیسے آ سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہاں لیکن یہ بات تو میں جانتا ہوں۔ تو اس کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے اور اس کے دل پر لگ جاتی ہے کہ واقعتاً بات یہ صحیح کہہ رہی ہے، اور یہ تو میرا نوکر ہے اور اس کو ایک کتا بھی بتا رہی ہے، تو میں کس طریقے سے، میں تو بادشاہ ہوں، میں کیسے اس عورت کے ساتھ میں جسمانی خواہش پوری کر سکتا ہوں؟ وہ وہاں سے چلا آتا ہے، لیکن غلطی ایک کرتا ہے۔ غلطی وہ یہ کرتا ہے کہ وہ چپل وہاں اپنی چھوڑ کر کے آ جاتا ہے، اس کی چپل وہاں رہ جاتی ہیں۔ ادھر یہ واقعہ پیش آیا، ادھر یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جو نوکر خادم اس کا خط لے کر کے گیا تھا، راستے میں ہی اس کو دھیان آتا ہے کہ خط تو گھر پر ہی رہ گیا ہے، تکیے کے نیچے میں رات کو رکھ کر کے سویا تھا۔ صبح جیسے ہی میں منزل مقصود کی طرف چلا تو وہ خط میرے پاس ہے ہی نہیں، اور وہ تکیے کے نیچے ہی رکھا ہوا ہے۔ وہ آدھے راستے سے واپس آتا ہے، آ کر کے اپنا خط لے کر کے اور سامان سفر میں رکھتا ہے اور چلنے لگتا ہے۔ چلنے جیسے ہی لگتا ہے تو وہ چارپائی کے نیچے اس کو بادشاہ کی چپل نظر آ جاتی ہیں۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ بادشاہ کی چپل کیسے یہاں آ گئی ہیں؟ تو وہ اسے بتاتی ہے کہ اس طریقے سے ہوا ہے، لیکن وہ یقین نہیں کرتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو جھوٹا سمجھتا ہے۔ بہرحال وہ ایسا کرتا ہے کہ اپنا وہ خط لے کر کے بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہے، جس بادشاہ کے پاس اس کو وہ خط لے جانا تھا وہاں چلا جاتا ہے، اور لا کر کے واپس جو اس کا خط کا جواب ہوتا ہے وہ بادشاہ کو دے دیتا ہے۔ اس کام کی خوشی میں وہ بادشاہ اس نوکر کو، اپنے اس خادم کو کچھ تحفے، تحائف، انعام، پیسے، معاوضہ، نذرانہ، تنخواہ، سیلری، خوشی میں جو کچھ دیتا ہے وہ اس کو رکھ لیتا ہے، اور لا کر کے شام کو گھر پہ آتا ہے، اور گھر پہ آ کر کے کہتا ہے کہ چلیے بازار چلتے ہیں، آپ کو اپنی مرضی کی جو بھی جوتے، کپڑے، جو بھی ضرورت کا سامان خریدنا ہو آپ خرید لیجئے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی، بادشاہ کا خادم اور اس کی بیوی، یہ دونوں بازار جاتے ہیں اور اپنی من پسند کی وہ بیوی سارے سامان کو خریدتی ہے اور خرید کر کے آ جاتی ہے۔ اگلے دن یہ خادم اپنی بیویوں کو لے کر کے سسرال چلا جاتا ہے اور وہاں چھوڑ کر کے واپس آ جاتا ہے۔ مہینوں مہینے گزر جاتے ہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں، لیکن یہ اس کو لانے کا نام نہیں لیتا ہے، چونکہ اس نے تو بادشاہ کی چپل گھر میں دیکھ رکھی تھی اور اس کو بیوی پر سے اس کا بھروسہ اور اعتماد بالکل اٹھ چکا تھا۔ یہ کائیں کو لانے والا تھا؟ تو اب اس کی جو بیوی کے بھائی ہیں، یعنی اس خادم کے جو سالے ہیں، ان کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہمارے جیجا جو ہیں ہماری بہن کو لے کر کے کیوں نہیں جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ دیا ہے؟ طرح طرح کی وہاں باتیں ہونے لگتی ہیں۔ جب
ان کے دل میں یہ بات گھر کر جاتی ہے اور وہ اس چیز پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ کم از کم پوچھے تو صحیح اپنے جیجا سے کہ کیا بات ہے۔ وہ اپنے جیجا کے پاس آتے ہیں، جیجا ان کو یہ ساری باتیں بتاتا ہے تو وہ بھی یقین نہیں کرتے ہیں۔ اپنی بہن پر بھلا کون اس طریقے سے الزام لگوائے گا، وہ یقین نہیں کرتے ہیں اور الٹا جو ہے اپنے اس جیجا پر مقدمہ کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر کیس کر دیتے ہیں۔ جب کیس کی سنوائی ہوتی ہے، اب یہاں سے یہ کہانی کا آخر چل رہا ہے، جب اس پورے کیس کی سنوائی ہوتی ہے اور پورا مقدمہ عدالت میں سنا جاتا ہے تو جو قاضی القضات ہوتے ہیں، جو چیف جسٹس ہوتے ہیں، وہ وہاں موجود ہوتے ہیں اور یہ بادشاہ بھی وہاں موجود ہوتا ہے، دونوں ہی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اشاروں کنایوں میں یہ بات ہوتی ہے۔ اس پوری کہانی کا مقصد سنانے کا یہ بھی ہے کہ حکمت عملی کس طریقے سے اپنائی جاتی ہے اور حکمت سے کس طریقے سے کام لیا جاتا ہے۔ جب یہ سارے مقدمے کی سنوائی اور سماعت ہو رہی ہے تو وہ اپنے مقدمے کو کچھ اس انداز میں پیش کرتے ہیں، جس کی بیوی کے جو بھائی ہیں صالح ہیں، وہ کچھ اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اس آدمی کو، اپنے اس جیجا کو ایک باغ دیا تھا جس کے اندر اچھے پیڑ تھے، ان پر اچھے پھل تھے، اچھے پھول تھے اور اس میں ایک اچھا کنواں تھا، لیکن اس نے اس باغ کو جو ہے خراب کر دیا ہے، پیڑ درخت کاٹ دیے ہیں، پھل سارے کھا چکا ہے اور اس کنویں کو بھی اس نے برباد کر دیا ہے اور اب یہ سارے کام کرنے کے بعد ہمیں واپس کر رہا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں بادشاہ بھی سن رہا تھا۔ اب اس کے جواب میں وہ خادم یعنی اس بیوی کا شوہر یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، بلکہ آپ ہی بتائیے، جب وہ درخت، وہ باغ میرے پاس تھا، میرے پاس ساری چیزیں اس کے استعمال میں تھی، میں نے جب آپ کو واپس کیا ہے تو میں نے اس میں کوئی خرابی اور کوئی کمی کر کے آپ کو واپس نہیں کیا ہے۔ جیسی حالت میں نے لیا تھا اسی حالت میں نے آپ کو وہ باغ جو ہے واپس دیا ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، چونکہ وہ تو سارا سامان اس کو دلوا چکا تھا اور اس کو خوش کر چکا تھا، اور خوشی ہی یہاں اس پوری کہانی میں مطلوب ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک خوش و خرم بہن دی تھی، اس نے اس کو ناراض کر کے دیا ہے، لیکن خادم کہتا ہے کہ میں نے اس کو خوش کر کے دیا ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، بادشاہ وہاں بیٹھ کر کے یہ ساری باتیں سن رہا تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ باتیں اصل میں ہو کیا رہی ہیں اور کس کے تعلق سے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ بادشاہ بھی کہتا ہے کہ نہیں، یہ میرا خادم ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، اور آپ نے جو باغ دیا تھا اس باغ کو میں جانتا ہوں، اس باغ کو میں جانتا ہوں، وہاں پر ایک مرتبہ ایک بھیڑیا آیا تھا، یعنی اب یہ اپنی بات کر رہا ہے، وہاں پر اس باغ میں ایک بھیڑیا آیا ضرور تھا، لیکن اس بھیڑیے نے کوئی بھی چیز خراب نہیں کی، کسی بھی درخت کا پھل نہیں توڑا، کسی بھی پھول کو نہیں توڑا، کسی کنویں کا پانی نہیں پیا، اور وہ وہاں کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد مایوس اس باغ سے چلا آیا تھا۔ اس بات کی میں ضمانت دیتا ہوں، میں بادشاہ ہوں، اگر مجھ پر آپ کو یقین اور اعتماد ہے تو آپ کو اس خادم کو اور اس آدمی کو جس کے اوپر تم الزام لگا رہے ہو، اس کو باعزت بری کرنا ہوگا اور اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو دیکھیے، انہوں نے بھی حکمت عملی سے کام لیا، انہوں نے بھی اشارے کنائے میں بات کہی، بادشاہ نے بھی اس بات کو اشارے کنایوں میں سمجھا اور اشاروں میں ہی اس بات کا جواب بھی دے دیا، اپنے خادم کی بھی اس نے جان بچا لی ہے۔ بہرحال اس پوری کہانی کو سنانے کا مقصود یہ ہے کہ ہمیں جو ہے زندگی کے اندر ایسی حکمت عملی اپنانی چاہیے جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ایسا ہی کچھ اس کہانی میں بھی پیش آیا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی سے متعلق؟ کمنٹ میں لکھ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔